شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا حج کا اور عمرہ وغیرہ کا بیان تقریباً کمپلیٹ ہوا. مدینہ منورہ کے حاضری اور وہاں کے آداب پر بھی کلام کیا گیا. ایک پروگرام جو آخری ہمارا ہے یہ ہمیں چاہتا ہوں کہ جو دوران حج خطائیں سرزد ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں حالت احرام میں خاص طور پر ہوتی ہیں، ان کے کیا کفارے ہوتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، اس پر ہم کلام کر لیں. اور یہ الگ ہم نے اس لیے رکھا ہے ایک پروگرام تاکہ آپ درمیان میں اگر بیان کریں تو بعض اوقات باتیں مکس ہو جاتی ہیں. اس جو آخری یہ میرا یہ ایپیسوڈ ہے اسے آپ بار بار خود سنیں اور ہو سکے تو اس کی کلپ ایک ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ دوران حج یا دوران عمرہ آپ اس کو سنتے رہیں اور لوگوں کو بتانے کا موقع ملے. خود بھی آپ احتیاط کریں، لوگوں کو بھی بتائیں. تو چنانچہ چند باتیں یاد رکھیے کہ جب آپ پر کوئی جرم لازم ہوتا ہے تو شریعت نے اس کے کفارے کا حکم دیا ہے، جس کی جو بطور کفارہ دی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم. جب دم کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بکرا یا دمبا ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے بدنہ. بدنہ کہتے ہیں اونٹ یا گائے کو. تیسرا ہوتا ہے صدقہ. کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو صدقہ دیں. یہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں تقریباً اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے. پھر یاد رکھیں کہ یہ تمام جو جرائم ہوتے ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک اختیاری کہلاتے ہیں اور ایک غیر اختیاری کہلاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر احرام کے منافی کوئی کام کیا یا طواف میں جان بوجھ کے حرام کام کیا، جسے پتہ ہے کہ میں بے وضو ہوں، جان بوجھ کے جا کے طواف کر لیا، یہ جرم اختیاری کہلاتا ہے. اس پہ تو لازم ہے، یہ تفصیل میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جرم غیر اختیاری. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر بیماری ہے، سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے یا زخم ہے یا کسی اور صحیح عذر کی بنا پر کوئی جرم سرزد ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں جرم غیر اختیاری. اس میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی جرم غیر اختیاری ہو جاتا ہے تو کفارے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. پہلا یہ کہ آپ دم دیں، اگر اس پہ دم لازم ہے تو دم دیں گے. اگر دم نہ دینا چاہیں تو پھر 6 مساکین کو صدقہ فطر دے دیں. 6 مساکین، اور الگ الگ کو دینا ہے، ایک کو نہیں دیں گے ورنہ وہ ویلڈ نہیں مانا جائے گا. 6 کو علیحدہ دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ 6 مساکین کو یعنی قیمت دے دیں آپ، ورنہ تیسرا یہ کہ 6 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھ لیں، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دم یا بدنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا حدود حرم میں ہونا لازم ہے. حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، گھر آ کر نہیں کر سکتے. لیکن جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں صدقہ وغیرہ دینا ہے، وہاں پر یاد رکھیں کہ حدود حرم لازم نہیں، آپ گھر پر آ کر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے جو بھی چیزیں ایسے سرزد ہوتی رہیں، بال ٹوٹ گئے، آپ نے کنگھا کر لیا غلطی سے، بال ٹوٹ گئے، آپ کو بخار چڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسا شربت پیا جو خوشبودار تھا، اور دیگر مسائل ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سر میں شدید قسم کے زخم ہو گئے اور آپ کے بال ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں. اب آپ نے وہ بال صاف کروا دیے کیونکہ آپ کے زخم بہت تکلیف دے رہے تھے، تو اب یہ لازم بات ہے کہ دم لازم ہو، لیکن جرم غیر اختیاری میں آئے گا کیونکہ شدید کھجلی کی وجہ سے ایسا آپ نے کیا. تو جو ان کے کفارے ہوتے ہیں صدقے وغیرہ کے شکل میں، روزے کے شکل میں، وہ آپ اپنے شہر میں آ کے بھی کر سکتے ہیں. تو نوٹ لیکن ضرور کرتے جائیں کہ کس وقت کیا ہوا تھا، کیا غلطی ہوئی تھی. اگر بال ٹوٹ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھیں کہ اتنے بال ٹوٹے تھے، بھی گھر پر آ کر آپ اس کے کفارے وغیرہ ادا کریں گے. اور یاد رکھیں کہ جو 3 روزوں کا کہا کہ 3 روزہ رکھیں، اس میں پیدر پہ رکھنا لازم نہیں ہوتا. 1 روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ، پھر 1 روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ حدود حرم میں دم یا بدنہ دیتے ہیں تو اس کے جانور کی وہی تمام شرائط ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، ویسا ہی آپ کو جانور لینا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھا سکتے، وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا ہوگا. اور وہاں ہوتے ہیں یہ سوڈانی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ لے جاتے ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ دے دیں، بالکل یہ سب ہو جائے گا. اب چند چیزیں ذرا جرائم اور ان پہ کفارے جو لازم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں.
ایک ہے، ہم نے پہلے بھی ضمناً ذکر کیا تھا کہ حالت احرام میں کسی کو شہوت کے ساتھ چھونا یہ دم لازم کر دیتا ہے۔ اب وہ سامنے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زوجہ ہوں یا شوہر یا نامحرم مرد عورت ہوں، کسی بھی طریقے سے اگر جسم کو اس ارادے کے ساتھ ٹچ کیا تو جس نے کیا اس پہ تو ہے ہی ہے، اور اگر سامنے والا بھی اس ارادے کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں پر دم لازم ہو جائے گا، اس کا ذرا خیال رکھیں۔ لیکن اگر اس حالت میں احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دم یا کفارہ نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ کسی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنے کا کوئی معاملہ ہو تو اس پر دم لازم ہوگا۔ ناخن کاٹنے کے مسائل ذہن میں رکھیں کہ اگر حالت احرام میں 5 انگلیوں سے کم ناخن کاٹے تو ہر انگلی کے بدلے ایک ایک صدقہ دینا ہوگا۔ بعض غلطی سے آپ نے شروع کر لیا، 3 انگلیوں کو کاٹا، یاد آ گیا اور میں تو حالت احرام میں ہوں، تو ہر انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر ہاتھ یا پاؤں کی 5 انگلیوں کے ناخن لگاتار کاٹ لیے، یعنی ایک ساتھ کاٹ لیے، تو پورا چونکہ عضو کے ناخن کاٹ لیے تو اب دم لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے دانت سے ناخن قطر ڈالے، بعضوں کو چبانے کی عادت ہوتی ہے، تو 1 انگلی یا 2 انگلیوں کا ہوا تو ہر انگلی کے بدلے میں کفارے کے طور پہ ایک صدقہ دینا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بالوں سے متعلقہ مسائل ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی محرم نے معاذ اللہ داڑھی صاف کروا دی تو اس پر دم واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بھولے سے منہ زیر ناف بغل کے بال صاف کر دیے، اس پہ دم لازم ہے۔ ابھی ایک بھائی نے مجھے کوسچن کیا کہ میں جسمانی صفائی نہ کر سکا، میں نے احرام پہن لیا ہے، ابھی جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا میں وہاں جا کر جسمانی صفائی کروں؟ تو ان کو سمجھایا کہ کبھی یہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں، یا تو پہلے کرنا تھا اب نہیں ہے، تو بس آپ کریں، جب احرام اترے گا پھر آپ دیکھیے گا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اگر کسی نے مونچھ صاف کروائی یا چھوٹی کر لی تو اس پہ صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اگر وضو کرنے یا سر کھچانے یا کنگھا کرنے کے باعث سر کے 2 یا 3 بال گرے تو ہر بال کے بدلے، اب اس میں صدقہ نہیں ہے بلکہ ہر بال کے بدلے 1 مٹھی اناج یا 1 ٹکڑا روٹی کا یا 1 چھوارا خیرات کریں۔ ہاں، اگر 3 سے زائد گرتے ہیں تو صدقہ لازم ہوگا۔ لہذا اگر آپ نے مسح کیا، 2 بال ہاتھ میں آ گئے تو تھوڑا سا بس صدقہ کر دیں، لیکن 3 آ گئے، یعنی 3 سے زیادہ آ گئے، 3 تک تو چلے گا، 3 سے زیادہ آ گئے تو پھر صدقہ لازم ہوگا۔ خوشبو سے متعلقہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں۔ خوشبو اگر لگ گئی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے عضو کو اس نے گھیرا ہے یا نہیں گھیرا، جیسے ہاتھ پہ تھوڑی سی لگ گئی، پورا ہاتھ اس میں نہیں انوالو ہوا، تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ۔ زیادہ کی علامت یہ ہے کہ لوگ کہیں بہت خوشبو آ رہی ہے آپ سے، تو لوگوں سے پوچھیں خوشبو آ رہی ہے، وہ کہیں ہاں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، دم لازم ہوگا۔ اگر کم ہے تو پھر نہیں، یہ تب ہے کہ جب پورا عضو نہ گھیرا ہو۔ اگر پورا عضو گھیر لیا تو بس پھر چاہے خوشبو کم بھی ہو، دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے مصافحے سے اجتناب کریں۔ میں ایک دفعہ حالت احرام میں تھا، جدہ پہ اترا، ایک صاحب ملنے آ گئے، میں نے ان کو روکا کہ نہیں نہ ملیں، مجھے دور سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے کوئی سینٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ جی مفتی صاحب نے تو دیکھیں مجھے گلے نہیں ملنے دیا۔ اب شرعی مسئلوں پہ عمل کریں تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ناراضگی نہیں دیکھنی، شریعت پر عمل پیرا ہونا دیکھنا، تو لہٰذا پورے اس کو گھیر لیا تو مسئلہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں احتیاط کریں۔ ایسی حجر اسود کو بوسہ دینے میں بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نادان مسلمان بھائی اور یہ خصوصاً ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عطر لیں گے حجر اسود پہ ڈال دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشبودار کر دیا۔ بھائی حالت احرام میں جو ہونٹ رکھے گا، ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اگر پورے ہونٹ پہ خوشبو لگ گئی دم لازم ہو جائے گا۔ کون سا آپ نے اچھا کام کیا، کون سا کمال کیا، اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ اسی طرح اگر پورے سر میں خوشبودار تیل لگا لیا دم لازم ہوگا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ احرام کی 2 چادریں رکھیں، یعنی 2 سیٹ رکھیں، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، حالت احرام میں آنے سے پہلے جتنی مرضی اس پہ خوشبو لگا لیں، اب آپ پہنیں گے، نیت کر لیں گے، حالت احرام میں آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو احتلام ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، یہ احرام کی چادریں، آپ نے کہا چلو ان کو اتار کر میں دوسری جو لایا ہوں چادریں وہ پہن لوں، ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ چادریں کہلائیں گی، وہ بغیر خوشبو والی ہونی چاہیے، نہ ان پہ خوشبو لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ ایسی ہماری بہنیں جو پہنا ہوا لباس ہے اگر اس کو چینج کرتی ہیں تو دوسرے لباس پہ یعنی حالت احرام میں تبدیل کرتی ہیں تو دوسرے لباس پر عطر وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اور خالص خوشبو کے بارے میں بتا چکا ہوں، جیسے الائچی ہے، لونگ ہے،
اور دیگر چیزیں جو خوشبو بہت زیادہ دیتی ہیں، انہیں کچا کھا لیا تو دم لازم ہوگا۔ ہاں اگر بریانی وغیرہ میں پکا لی، اب آپ نے چبائی اور خوشبو آئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جلنے کے بعد خوشبو برن ہو جاتی ہے، یعنی برن ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، فنا مانی گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جتنے ہمارے بھائی یہ خوشبودار پان کھانے کے عادی ہیں اور چھالیہ وغیرہ کے خودارہ، حالت احرام میں اجتناب کریں، اس میں دم ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ سلا ہوا کپڑے پہننے کے چند مسائل دیکھ لیں۔ اگر محرم نے سلا ہوا کپڑا پورے دن یا پوری رات سے کم پہنا، یعنی 24 گھنٹے سے کم پہنا، تو صدقہ ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔ اور یہی مرد کے لیے موزے پہننے کے احکام ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حالت احرام میں نیچے کچھ نہیں پہنیں گے۔ ہاں اگر ایسا ہے مرد کے کہ کوئی فرض کر لیں کہ پیشاب کے قطرات وغیرہ آتے ہیں، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بغیر سلائے کپڑا آپ باندھ سکتے ہیں، جیسے بچوں کے لنگوٹ باندھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کا احرام ناپاک اور آلودہ نہ ہو، اس میں قطرے جذب ہوتے رہیں، اور جب آپ نماز وغیرہ پڑھنے لگیں یا طواف کے لیے جائیں تو تازہ وضو کریں اور اس کو بدل لیں، دوسرا پہن لیں۔ اب دوران طواف اگر آپ کو بیماری ہے جیسے، تو جتنے قطرے آتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سلا و لباس نہیں پہن سکتے، اس کا خیال رکھیے۔ اسی طرح اگر چونکہ مرد محرم کے لیے اپنے سر کو کھلا رکھنا واجب ہے، اگر اس نے چادر ڈال لی اس سر کے اوپر، تھوڑی سی ڈلتی جیسے دوسرے نے منہ پہ چادر ڈال دی، آپ کے سر پہ لگ گئی، تو آپ تھوڑا بہت کھجور وغیرہ دے دیں، اور اگر زیادہ دیر تک آپ نے کیا تو پھر صدقہ دیں، اور 24 گھنٹے ہوگا تو پھر وہ دم لازم ہوگا۔ سوتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ سوتے ہوئے سلی ہوئی چادر وغیرہ یوز نہ کریں، بغیر سلی کریں، اور وہی چہرے پہ نہ آئے۔ یہ تو خواتین کے لیے بھی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کے لیے بھی اپنے چہرے کو اوپن رکھنا حالت احرام میں واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سوتے ہوئے آپ نے چادر منہ پہ لے لی، جیسے اکثر کو عادت ہوتی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، بعضوں کو سردی لگتی ہے، بعضوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اور جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے وہ پھر منہ پہ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ سوتے ہوئے لے لیا، آپ کو پتہ نہ چلا، تو دوسرے نے جب بتائیں گے، اگر بتا دیا کہ آپ نے منہ ڈھکا تھا، تو آپ کو بالکل اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جب حالت احرام میں ہوں، جان بوجھ کر آپ نے کیا ہو، غلطی سے کیا ہو، دوسرے کی غلطی سے جرم سرزد ہوا، ہر صورت میں کفارہ ہوتا ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ جب آپ کا قصور نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا، کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اگر جان بوجھ کے نافرمانی کریں گے گناہ گار بھی ہوں گے۔ اس لیے سوتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کیجیے۔ اس کے علاوہ ٹوپی وغیرہ پہنی ہوتی ہے بعض اوقات، تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ احرام کی نیت کریں تو اپنے سر کو ڈھک لیں، سر کو خالی کر لیں، ڈھکے نہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب حالت احرام میں ہوتے ہیں، میں پہلے والے خیال نہیں رہتا، سر ڈھکا ہوتا ہے اور ہم نیت کر لیتے ہیں، تو آپ بہرحال ٹوپی اتاریں اور پھر احتیاطاً ایک صدقہ دے دیجئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ کوشش کریں کہ آپ کوئی ایک کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے ساتھ کوئی مستند مفتی صاحب بھی ہوں، بہت بیسٹ ہے، ورنہ کم از کم آپ یہ کیجئے کہ اپنے موبائل میں کسی ایک مستند مفتی صاحب کا نمبر ضرور رکھیں، بہت مشکلوں سے بچیں گے، ورنہ وہاں جا کر بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ضمناً میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر ایک سے مسئلہ معلوم نہ کیا کریں۔ اگر کسی نے 25 حج بھی کیے ہیں تو 25 حج کرنے کے بعد کوئی عالم نہیں ہو جاتا، معلومات تھوڑی بہت ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ مستند علماء کرام سے رجوع رکھیں اور ان سے رابطے میں رہیں اور اپنے شرعی مسائل انہی سے معلوم کریں۔ یہ بھی ضمناً میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پر جیسے آپ مینا میں جائیں گے تو وہاں پہ کیبنز بنے ہوتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں جی یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ہم حنفی ہیں، وہ حنفی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اپنے جو بھی ان کا مطلب فقہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ 10 ذوالحجہ کو احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے، آپ کو میں نے بتایا، پہلے رمی ہے، پھر اس کے بعد قربانی، پھر حلق ہے، پھر اس کے بعد طواف الزیارہ، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، آگے پیچھے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ اگر ان سے جا کر معلوم کریں گے نا کہ اوہو میں نے جی قربانی نہیں کی تھی، میں نے تو حلق کروا لیا، کہتے ہیں لا حرج لا حرج لا باس لا باس، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے فقہ کے مطابق جواب دے رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں۔ آپ کا چونکہ فقہ حنفی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ ایسے لوگ ان سے مسئلہ معلوم نہ کیجئے، اس میں آپ کے اوپر دم لازم ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو تھوڑا سا حج بدل کا بھی گزارش کر دیتا ہوں، بس میں آخری چند منٹ ہیں ہمارے پاس۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس پہ حج فرض ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتا،
تو اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس کے ترکے سے کسی کو حج کروایا جائے گا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا لیکن اولاد کو پتہ ہے کہ والدین فوت ہو گئے، حج فرض ہو گیا تھا اور ادا نہیں کیا، تو پھر حج بدل آپ کریں گے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے حالت زندگی میں کوئی شخص ہوتا ہے بہت بیمار ہو گیا اور وہ بیچارہ یا بہت بوڑھا ہو گیا، پہلے بینائی تھی اب نابینا ہو گیا اور وہ حج ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کروا سکتا ہے۔ یہ جو حج کریں گے اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی فرض وغیرہ نہیں تھا، ویسے آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اس کو حج بدل نہیں کہتے۔ حج بدل تو ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ جب کسی پہ فرض ہو خود ادا نہ کر سکے تو آپ اس کی طرف سے کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ویسے ہی والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفلی حج کریں، اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیں۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ تمام خرچہ اس شخص کا ہوگا جس پر حج فرض تھا، اور وہ اپنے شہر سے روانہ کرے گا، کسی قریبی مکے کے قریب سے کسی کو نہیں کر دے گا، وہاں تو خرچہ بہت کم آئے گا، یہیں سے بھیجے گا جہاں سے تھا۔ اور جس کو اس نے حج بدل کا مکلف بنایا کہ تم کرو وہی کرے گا، دوسرے کو اگر اس نے کہا کہ کر دو تو حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ اور حج بدل کرنے میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا وہ حج بدل نہیں کر سکتا، پہلے حج کیا ہوگا تو کر سکیں گے۔ نو، اگر آپ نے حج پہلے نہیں کیا اور کوئی کہتے ہیں میری طرف سے حج بدل کر دو، بالکل آپ کریں گے، کر لیں، لیکن اپنی طرف سے نیت نہیں کریں گے، نیت اس کے حج کی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی کر لی تو آپ کا ادا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے کیونکہ اس بیچارے کا حج تو ہوا نہیں، اس کی نیت سے کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ پہ مثلا حج فرض ہو گیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا، کسی نے کہا میں نے حج بدل کروانا ہے، تو آپ نے کہا چلو میں اپنا حج بعد میں کر لوں گا، پہلے اس کا کر دوں، یہ حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کو، کہ آپ کو کیا پتہ کہ اگلے سال آپ زندہ نہ رہیں، اس کی طرف سے حج کر دیا اور موت آ گئی، اپنا حج باقی رہا۔ اور آپ نے حدیث میں سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باوجود قدرت کے حج نہ کیا اور مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر، یعنی انتہائی ناراضگی سرکار نے اس میں بیان فرمائی۔ حج بدل کے اندر تمام ارکان اس شخص کی طرف سے آپ نیت کریں گے، جیسے عمرے کی نیت کر رہے ہیں اس کی نیت کریں گے کہ اس کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، حج میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں، اور پھر وہاں جتنے بھی اخراجات ہوں گے اس کے پیسے سے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دوران بھی اگر کوئی کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں، کوئی جرائم آپ نے کیے اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے، وہ اس کے پیسے سے نہیں ہوگا، وہ قصور آپ کا ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اگر آخر میں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیجئے۔ ہاں اگر انہوں نے کل اختیار دے دیا تھا کہ بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، کسی دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك